السلام علیکم۔ آج ہمارا پارٹ 5 ہے جو ہم نے ویڈیو سیریز شروع کی تھی۔ پارٹ 3 اور پارٹ 4 میں ہم نے قرآن کی کچھ آیات کا تلاوت کی تھی۔ پارٹ 3 میں ہم نے جو سورہ لقمان ہے اس کی 20 اور سورہ جاسیہ کی آیت 13 اس کا ذکر کیا تھا، جس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن کہ یہ زمین اور آسمان اور اس میں جتنی چیزیں ظاہر ہیں، جتنی پوشیدہ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تمہارے قابو میں کر دی ہیں۔ نشانیاں ہیں اس میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پارٹ 4 میں تھا کہ اپنی بھرپور قوت بناؤ اور جنگی ساز و سامان اکٹھا کرو، اور تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پہ خوف طاری رکھ سکو۔ پورا قرآن پاک جو ہے ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور مسلمانوں کو بالخصوص یا یہ الذین آمنوا کہہ کے قرآن نے ان کو دعوت دی ہے غور و فکر کی، اور مختلف اوقات میں ان کو حکم صادر فرمائے ہیں۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جب تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، قرآنوں کی دعوت اور اللہ کے احکامات بابت قوت، اس کی روشنی میں تو ہونا ایسے چاہیے تھا کہ مذہبی رہنماؤں کی اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے مذہبی مدرسوں میں اس میں تحقیق کے شعبات قائم کیے جاتے، جسے ہم انگلش میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں قرآن اور سنہ اور اللہ کے حکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ان کی سنہ ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کیا جاتا، اور جو وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ضرورتوں ہیں اس کے مطابق قوم کی تعمیر کی جاتی۔ اور آپ دیکھیں جدید علوم و سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی دسترس حاصل کرتے۔ اب جو دین اسلام ہے اس میں امت مسلمہ کو اجماع کی ایک حق دیا ہے کہ آپ اجماع کر کے وقت کے حالاتوں کے مطابق آپ قرآن اور سنہ کے مطابق فیصلے کر سکیں، اور اس اجماع کو ہی ہم جو ہے اجتماعی دانش کہتے ہیں۔ اور اس اجتماعی دانش کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں سے مذہبی مدرسوں میں سے سائنٹسٹ نکلتے، ڈاکٹر نکلتے، انجینئر نکلتے، مذہبی مدرسوں سے فارغ تحصیل طالب علم جج ہوتے، جنرل ہوتے، بیوروکریٹ ہوتے، ٹیکنوکریٹ ہوتے، ضلع لیول پر، تحصیل لیول پر جو انتظامی اعلیٰ ہوتے ہیں جیسے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس پی، ڈی ایس پی، اس طرح کے عہدوں پہ فائز ہوتے۔ اور اس طرح جب ملک کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس پر ان کی پوری گرفت ہوتی، اور قانون سازی جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہوتی، اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ جن فرقوں نے یہ اسلام، دین اسلام، قرآن اور سنہ کی روشنی میں قوم کی تعمیر کرنا تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب اپنے مدرسوں میں اپنے جو اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، ان کتابوں کو آگے کر لیا جو ان کی نصاب کی کتابیں ہیں یا تاریخ کی کتابیں ہیں، اور قرآن اور سنہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اسی کو دوسرا یہ کہ دنیا جو ہے اور دین جو ہے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں روحانیت جو ہے معاشرے میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نظام کے اوپر گرفت کی بات، تو کچھ فرقے 2 ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح سے اپنے لوگوں کو تیار کیا، وہ اس وقت بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں اہل تشیع ہیں اور ان کی گرفت سسٹم میں موجود ہے۔ لیکن یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کی سسٹم میں کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب یہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے تو یہ کس طرح سے قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں، یا قوم کو آسانیاں پیدا کر کے دے سکتے ہیں، یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جو ہم نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ دین اور دنیا کو 2 ڈائریکشن میں کر دیا ہے۔ سوال یہ میرے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں سے دنیا ہے، اگر انسانوں کو دنیا سے آپ نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پہاڑ، زمین، صحرا، دریا،
سمندر، فضائیں، ہوائیں، یہ دین کس کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ انسانوں پہ نازل ہوا ہے نا، پکارتا یا ایھا الناس کہہ کے، جو ایمان لائے کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں۔ جب یہ انسانوں کے لیے آیا ہے تو انسانوں سے دنیا ہے، جب انسانوں سے دنیا ہے اور اس دنیا کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کاوش کرنی چاہیے تھی، اس پہ کام کرنے کی بجائے دنیا کو مردار کہہ دیا اور بات جو ہے روحانی کی طرف لے گئے اور لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیا، سوچنے کا مسئلہ ہی نہ ہو پیدا ہو۔ اس وجہ سے اگر تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں نا بات کہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، جو آپ نے کہا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو ایک مذہبی مدرسوں میں تحقیق کے شعبے ہوتے، وہاں سے ڈاکٹر نکلتے، انجینئر نکلتے، اس میں سے جج نکلتے، جرنیل نکلتے، اس میں سے بیوروکریٹ ہوتے، ٹیکنوکریٹ ہوتے، ان کی نظام میں گرفت ہوتی تو ان عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی، قانون سازی ہوتی۔ یہ کام تو بھئی حکومت کا اور ریاست کا ہے۔ مدرسوں کا کام تو صرف یہ ہے کہ قرآن کو پڑھانا، ناظرہ پڑھانا، حفظ کرانا، لوگوں کو نماز اور روزے کے بارے میں مسائل بتانا، اور یہ اگر ان کا یہ ہے کہ ہم اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو پھر میں اگر اس استدلال کو مان بھی لوں، مان لیتے ہیں، فرض کرے یہ استدلال اگر ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں دنیا کے عالمی منظر نامے میں کوئی بھی جنگ و جدال ہوتا ہے تو اس پر پھر خاموش رہیں، عرب دنیا کے علماء کی طرح۔ پھر یہ دعائیں، یہ بدعائیں، یہ جناب جلوس، یہ احتجاج، یہ بائیکاٹ کاہے کا؟ پھر آپ کا کام جو ہے وہ پھر آپ کرتے جائیں جیسے عربوں کے علماء کر رہے ہیں، آپ اس طرح لوگوں کو نماز روزے پڑھاتے جائیں۔ پھر آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ریاست کا ہے، ریاست کے اداروں کا ہے، حکومت کا ہے یا حکومت کے اداروں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس استدلال پر اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ کا استدلال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی منشا پر ہو رہا ہے، یہ مشیت الہی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ لیں آپ کے استدلال نمبر 2 پر، تو پھر بھی آپ خاموش رہیں، صبر و استقامت قائم کریں بھی، پھر چلنا چلانا، دعائیں بدعائیں، بائیکاٹ، گیلا شکوہ کس چیز کا؟ اگر پھر ایسا کرتے ہو اور اللہ کی منشا میں مداخلت ہے، پھر اگر آپ سمجھیں یہ مشیت الہی ہے، آزمائش ہے، تو پھر یہ اللہ کی جو مشیت ہے، منشا ہے، اس میں آپ کی مداخلت ہے، پھر خاموش رہیں۔ اس لیے دونوں استدلال جو ہیں پھر آپ کو پھر چیخنے پکارنے کے لیے کہتے ہیں کہ خاموش رہیں۔ تو اس لیے میں یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، جو استدلال آپ کا ہے اس استدلال پر بھی آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ خوب پردہ ہے کہ چرمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو ملتا ہوں اگلے پارٹ 6 کے لیے، تو پھر اس میں بات کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔